بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک بھائی نے سعودی عرب سے مدینہ میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، اور سوال پوچھنے سے پہلے یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر میری بات آپ کو اچھی نہ لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ قطعاً نہیں، ہمیں اپنے سامعین اور ناظرین کے سوالات سن کر کے اچھا لگتا ہے، اور ہم ان کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں، ان کے دینی جذبے کو سلام کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں، دینی رہنمائی چاہتے ہیں، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ دین کے حوالے سے جہالت کی زندگی نہ گزارے، بلکہ علماء سے، اہل علم سے رجوع کر کے دین کی جانکاری حاصل کرے اور دینی مسائل کے حوالے سے آنکھیں نہ چرائے۔ برکیف ہمارے بھائی نے دو سوال پوچھا ہے۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جنت البقیع میں تدفین کے لیے جگہ مل گئی تو کیا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کے لیے جنت پکی ہے؟ دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی کی اچھی خاصی مدت مدینہ ہی میں گزری لیکن موت سے پہلے وہ کہیں دوسری جگہ چلا گیا جہاں اس کی وفات ہوئی اور وہیں پر اس کی تدفین ہوئی، تو کیا اس کے لیے یہ محرومی کی بات ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ مدینہ میں بسنے کی اہمیت آئی ہے اور اہل مدینہ کی بھی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش کہ وہ یہ سمجھتے اور جانتے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من اراد اہل المدینۃ بسوء اذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، اہل مدینہ کے بارے میں جو کوئی بھی مکاری کرے وہ ایسے ہی پگھل جاتا ہے جیسے پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔ اور مدینہ میں وفات پانے کی بھی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت فانی اشفع لمن یموت بہا، کہ تم میں سے جس کو مدینہ میں موت آ سکتی ہو اسے چاہیے کہ وہ یہ سعادت حاصل کرے، کیونکہ میں یہاں پر مرنے والوں کے لیے گواہی دوں گا، اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات دے۔ چنانچہ ان کی مراد پوری ہوئی اور وہیں پر ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی خواہش تھی کہ وہ مدینہ میں وفات پائیں، چنانچہ ان کی بھی وفات مدینہ ہی میں ہوئی۔ لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ فضیلت مدینہ میں بسنے والے یا مدینہ میں وفات پانے والے سارے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس فضیلت کے حقدار مدینہ میں بسنے والے سارے لوگ یا مدینہ میں وفات پانے والے سارے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ مدینہ میں منافقین کی بھی وفات ہوئی ہے، اور ہر زمانے میں مدینہ میں برے لوگ بھی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو اللہ رب العالمین کی یہ رحمت شامل ہوگی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار مدینہ میں رہنے والے سب لوگ ہوں گے یا مدینہ میں وفات پانے والے سب لوگ ہوں گے۔ اس اصول کو دھیان میں رکھنے کے بعد اب ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں،
آپ نے کہا جنت البقیع، تو بقیع الغرقد کو جنت البقیع کہنا صحیح نہیں ہے، اس کو ہم بقیع الغرقد کہتے ہیں۔ جنت البقیع کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ بقیع الغرقد کا جنت سے کچھ بھی تعلق ہے ہی نہیں، اور نہ ہی بقیع الغرقد کوئی جنت کا حصہ ہے، اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہا جائے گا، جنت البقیع نہیں کہا جائے گا۔ بقیع الغرقد یہ اہل مدینہ کا قبرستان ہے، اور اس میں تقریباً 10,000 انصار اور مہاجرین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور صحابیات مدفون ہیں۔ لیکن بقیع میں ہر دفن ہونے والوں کی علیحدہ کوئی فضیلت نہیں ہے، جیسا کہ ہر مدینہ میں رہنے والے کی علیحدہ کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ اسی قبرستان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اور دوسرے بہت سارے منافقین مدفون ہیں، اور ہر زمانے میں منافقین اور ملحدین اس قبرستان میں بھی دفن کیے گئے ہیں۔ اس لیے اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے بالکل کھرچ کر کے نکال دینا چاہیے کہ بقیع الغرقد میں دفن ہونے والے جنتی ہوں گے، یا بقیع الغرقد میں دفن ہونے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی جنتی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سفارش کا وہ حقدار بننے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کو اس کا عمل بہتر بناتا ہے۔ کسی خاندان میں نسبت رکھنا یا کسی سرزمین پہ وفات پانا، یہ اس بات کے لیے دلیل نہیں ہے کہ وہ انسان اچھا ہے یا اس کا انجام اچھا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموطا میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، بہت ہی پیاری بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان الارض لا تقدس احدا وانما یقدس الانسان اعماله، کہ زمین کسی انسان کو مقدس نہیں کرتی، انسان کو اس کا عمل مقدس کرتا ہے۔ اس ناحیہ سے ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک انسان جس نے اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ مدینہ میں گزارا، اخیر وقت میں کہیں دوسری جگہ جا کر کے وہ بچ گیا، یا کسی دوسری جگہ جانے کی وجہ سے اس کی وہیں پر وفات ہوئی اور وہیں پر اس کو دفن کر دیا گیا، تو اگر وہ عمل میں اچھا تھا تو اس کا انجام اچھا ہوگا، اگرچہ بقیع الغرقد میں اس کی تدفین عمل میں نہ آئی ہو۔ اور ایسا انسان جس کا عمل اچھا نہیں تھا، اگرچہ اسے بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا ہو، لیکن صرف بقیع الغرقد میں دفن ہونے کی وجہ سے اسے کوئی امتیاز حاصل نہیں ہو سکتی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ لہذا صرف بقیع الغرقد میں دفن ہونا یہ اس بات کے لیے ثبوت نہیں کہ وہ بہت نیک تھا یا اس کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ امید کہ آپ کے سوال کا جواب ہوا دے گا۔